اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو معاہدات میں ملکیت کے سلسلے میں تھی کہ معاہدات میں ملکیت آتی ہے۔ یہ بات پہل جس نے کہی وہ جناب محقق عرقی محقق ثانی ہیں، مگر انہوں نے اس قول کو سارے فقہا کی طرف نسبت دیا جو اباحت کے قائل ہیں اور کہا کہ وہ ملکیت کے قائل ہیں، مگر ہم نے اس کو قبول نہیں کیا اور دو بات کہی۔ ایک تو بعض نے صراحتاً کہا ہے کہ ملکیت نہیں آتی اور آپ ان کو ملکیت والا بتا رہے ہیں، بعض کے کلام کا ظہور ہے کہ ملکیت نہیں آتی اور آپ ان کو ملکیت والا بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے انہی کے قول کی تقویت بھی پہنچائی کہ ہاں ملکیت آتی ہے تین دلیلوں سے۔ ایک سیرت جو صدر اسلام سے چلی آ رہی ہے کہ معاہدات سے ماخوذ شے کے اوپر مالکانہ تصرف کرتے ہیں، اور دوسرے دو آیتوں سے استدلال کیا۔ ایک احل اللہ البیع کہ بیع حلال ہے، حکم میں ملکیت یہاں پہ لگایا، معاہدات میں بیع ہے لہذا احل اللہ البیع کی آیت اس کو شامل ہے۔ دوسرے تجارت انتراز والی آیت کہا کہ معاہدات ایک قسم کی تجارت ہے لہٰذا اس کے اوپر بھی آیت شامل ہے، اور ان دونوں آیتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مالکانہ تصرف کرتے ہیں لہذا ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر جناب شیخ انصاری صاحب نے کہا کہ اللہم الا یعنی ان دونوں آیتوں سے ملکیت کے اوپر استدلال درست نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سیرت کے اوپر بھی اعتراض کیا، وہ اس طرح سے کہ لا ابالی گری شریعت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بعض سیرتیں وجود میں آ جاتی ہیں، شارع اس کو امضا نہیں کرتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو تین دلیلیں پیش کی گئی تھیں ان تینوں دلیلوں سے صرف نظر کیا ثابت نہیں ہوتا۔ اب ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس دعوے کی بھی تردید کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ جو لوگ اباحہ کے قائل ہیں اور حتیٰ وہ چیزیں کہ جو ملکیت پر متوقف ہیں اس کے بھی قائل ہیں، ان لوگوں نے منع کیا ہے، بعض نے جیسے کہ شہید نے اور شیخ طوسی نے منع کیا ہے کہ بعض تصرفات جو متوقف پر ملک ہیں اس کی وہ ثابت نہیں ہیں، یعنی ان کو اس وقت تک ایسے تصرفات اس وقت تک نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ ملکیت نہ آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قائل ہیں بعض لوگ کہ ملکیت یعنی معاہدات کے ذریعے سے محفوظ شے میں ایسے تصرفات کرتے ہیں، ایسے مالکانہ تصرف کرتے ہیں جہاں پہ ملکیت ہونا چاہیے۔ نتیجتاً ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے دو چیز ذہن میں رہے، ایک تو شہید نے منع کیا فلاں چیزیں میں جائز نہیں تصرف کرنا کیونکہ یہ ملکیت کے بغیر تصرف نہیں ہو سکتے، اور شیخ طوسی نے ایک چیز کے اوپر فوکس کیا تھا کہ ودیع جاریہ یہاں پہ ملکیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کہ ایک طرف اس طرح کے تصرفات کے مباح قرار دینے والے، اباح قرار دینے والے حتیٰ متوقف بر ملک کے اباحت کے قائل ہیں، اور دوسرے بعض علماء منع بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ دونوں چیزیں جمع کی جائیں گی؟ تو دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جی ہاں اباحہ کے ذریعے معاہدات کے ذریعے سے ملکیت نہیں آتی، لیکن یہ دونوں آیتیں جس سے ابھی ہم نے کہا کہ یہ ثابت نہیں کرتی، یہ دونوں آیتیں ملکیت کو ثابت کرتی ہیں۔ جہاں جہاں اباحت التصرف جمعی تصرفات کے قائل ہیں، وہ دونوں آیتیں جو احل اللہ البیع کی ہیں عموم اور تجارت انتراز کی، ان کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نہیں، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اگر آپ کچھ ثابت کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ جس وقت تصرف کرنے جائیں گے اس وقت ملکیت حاصل ہو جائے گی بس،
اول امر سے ابتدائی امر سے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ معاطات میں ملکیت ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. یعنی احل اللہ البیع اور تجارتاً عن تراز کے ذریعے آپ ثابت کرنا چاہیں کہ لزوم ہے ملکیت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ لزوم اللہ لزوم نہ کہیں، یہ ملکیت اس وقت ثابت ہوگی جس وقت تو مالکانہ تصرف کرنے جائیں گے. لہٰذا جو دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہوا. دعویٰ کیا تھا کہ معاطات میں ملکیت ابتدائی امر سے ہوتی ہے، اور ان آیتوں کے ذریعے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مالکانہ تصرف کرنے والا ملکیت میں تصرف کرتا ہے، آنن میں ملکیت آئی پھر تصرف کرتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ معاطات اول امر سے اس کے اندر ملکیت پائی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے. توجہ سے سنیں عبارت. وَدَعْوَى أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنَ الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ جَمِيعَ مِثْلِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْمِلْكِ، معلوم نہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو قائل بے اباحہ ہے، کس چیز کا؟ تمام تصرفات کا قائل ہے کہ تصرف جائز ہے، حتیٰ کہ متوقف پر ملک بھی لم یعلم، اس سے ہے کہ وہ ملکیت کا قائل بھی ہے، اباحہ کا قائل ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو شخص تمام تصرفات کا قائل ہے حتیٰ متوقف پر ملک کا، کہ وہ اس کے یہاں ملکیت پہلے سے ہو، معاطات میں ابتدا سے ہو. مثال کما یظہر من المحکی عن قواعد الشہید علی القواعد، قواعد علامہ کے اوپر شہید اول نے حواشی لگائے ہیں. میں نے یعنی صاحب کتاب کے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن محکی ہے یعنی حکایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں، کس چیز کے؟ من منع اخراج الماخوذ بالمعاطات فی الخمس والزکاة وثمن الحدی وعدم جواز وطء الجاریہ الماخوذ بہا. وہ چیزیں، توجہ کریں، وہ چیزیں معاطات کے ذریعے سے جو ماخوذ ہوئی ہیں ان میں اس شے کو اس زکوٰۃ کے طور پر نہیں دے سکتے، خمس کے طور پر نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خمس ملکیت میں ہے، زکوٰۃ ملکیت میں ہے. اسی طریقے سے ثمن الحدی، حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہاں پہ ہدین بالغ الکعبہ، وہاں پہ قربانی کرنا پڑتا ہے. اس قربانی کو کس سے خرید سکتے ہیں؟ اپنے مال سے خرید کر سکتے ہیں، دوسرے کے مال سے خرید کر کے وہ ہدی نہیں کرنا ہے. یا ہدیہ دینا ہے کسی کو، معاوضہ کرنا ہے، وہ مالکانہ جب تک آپ کی ملکیت نہ ہو تب تک اسے آپ عطا نہیں کر سکتے. وعدم جواز وطء الجاریہ الماخوذ بہا، بہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے معاطات کی طرف، کہ معاطات کے ذریعے سے جو کنیز اخذ ہوئی ہے اس کے اوپر وہ تصرفات جو مالکانہ کر سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو جناب شہید نے حاشیے قواعد میں ان امور سے منع کیا ہے. ایک طرف ان امور سے منع کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم مباح اباحت کے قائل ہیں، حتیٰ مالکانہ تصرف کے بھی، ان کے عمل سے، ان کے اس حکم سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ملکیت کے قائل ہونے کے بعد ان تصرفات کے جائز ہونے کو قرار دے رہے ہیں. دونوں بات کو توجہ سنیں. ایک دعویٰ یہ ہے کہ معاطات میں جو لوگ اباحہ کے قائل ہیں حتیٰ متوقفہ بر ملک، یہ ملکیت کی ابتدا سے قائل ہو، ایسا کچھ نہیں، صرف اباحۃ التصرف ہے. دوسری طرف شہید نے منع کیا ہے کہ یہ جو تصرفات ہیں یہ ملکیت والے تصرفات ہیں، لہٰذا معاطات میں ماخوذ کی ہوئی کنیز، غلام، اموال، نہ اسے وطی کر سکتے ہیں، نہ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، نہ اشیاء کو بیچ سکتے ہیں، نہ خمس اور زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں. یہ تصرفات چونکہ متوقف پر ملک ہیں لہٰذا انہیں استعمال نہیں کر سکتے. تاکید کر رہے ہیں آگے. اور وقت صرح الشیخ رحمہ اللہ بالأخیر، جناب شیخ طوسی نے آخری والی مثال کیا ہے؟ وطی جاریہ والی، اس کو انہوں نے کیا کہا ہے کہ صرح فی بالأخیر فی معاطات الہدایہ، ہدایہ دے رہے ہیں، معاطات کر رہے ہیں، اس میں سارے تصرفات ہو سکتے ہیں، مگر جاریہ سے جھاڑو پوچھا کرا سکتے ہیں، کھانا بنوا سکتے ہیں، صفائی کروا سکتے ہیں، مگر اس سے وطی کے لیے ضروری ہے کہ
ملک ہو، پراپرٹی ہو، یعنی آپ جو ہے صیغہ استعمال کرنے کے بعد اس کو خریدے ہوں، معاطات کے ذریعے سے ماخوذ، ہدایہ میں سب تصرف ہے مگر وطی بالجاریہ نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ توجہ کر رہے ہیں، یہاں تک ابھی ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو جو اباحت التصرف تمام تصرفات کے قائل ان سے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے تمسک کر کے ان سارے تصرفات کو جائز قرار دیا ہے، آگے عبارت آ رہی ہے۔ اور شہید اول نے منع کیا ان تصرفات سے، اور شیخ طوسی نے بالخصوص آخری والی مثال میں کہا کہ یہ تصرف وطی بالجاریہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کے بیان سے فَيَتَوَجَّهُ التَّمَسُّكْ حِينَئِذٍ، چونکہ یہ تصرفات منع کیے گئے ہیں لہٰذا ان تصرفات کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمسک کریں آیت احل اللہ البیع کے عموم سے، تجارتاً عن تراض کے عموم سے، کہ یہ دونوں آیتیں معاطات والے امور کو جو کہ متوقف بر ملک ہیں ان کو جائز قرار دینے کے لیے ان آیت کے عموم سے تمسک کریں۔ فَيَتَوَجَّهُ، ایسی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے التمسک حینئذ یعنی کیا؟ جب معاطات کے ہم قائل ہوگا کہ تمامی تصرفات، اور ادھر شہید اور شیخ طوسی ان تصرفات سے منع کر رہے ہیں، نتیجہ یعنی دوسرے لفظوں میں ملکیت نہیں ہے، چونکہ اس لیے منع کر رہے ہیں نا، لہٰذا ملکیت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فَيَتَوَجَّهُ حِينَئِذٍ التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ الْآيَةِ عَلَى جَوَازِهَا، ان امور کے جواز کے لیے متوقف بر ملک میں جو تصرف ہیں ان کے جواز کے لیے تمسک کرنا ہے ہمیں، کس سے؟ آیت احل اللہ البیع سے اور آیت تجارتاً عن تراض سے، فیثبت الملک، نتیجتاً ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ ان امور کو توجہ ہے نا، یہ جو ہم نے بیان کیے 4-5 چیزیں جو شہید نے منع کیے ہیں، اور بالخصوص شیخ طوسی نے وطی بالجاریہ کو منع کیا۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ معاطات کے ذریعے سے ملکیت نہیں آتی، واضح ہے، ولو مالکانہ تصرف کے لیے اباحہ کے قائل ہے مگر وہ ملکیت نہیں آتی۔ ان تصرفات کے لیے ملکیت ضروری ہے، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ یہ تصرفات بھی جائز ہو جائیں گے؟ دلیل یہ ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس آیت کے عموم سے تمسک کریں، اور یہ آیتیں ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ مالکانہ تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بیع ہے، کیونکہ یہ بھی تجارتاً عن تراض ہے۔ آیت کے پہلے منع کیا تھا، ابھی یہاں پہ دعویٰ کرنے والوں کی طرف سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا عموم معاطات کو بیع قرار دیتا ہے، بیع قرار دیتا ہے تو اس میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جب ملکیت ثابت ہو جاتی ہے یہ سارے تصرفات جائز ہو جائیں گے۔ فَيَثْبُتُ الْمِلْك، لہٰذا ملکیت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے، لیکن آیا ہم قبول بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ احل اللہ البیع کے ذریعے سے، تجارتاً عن تراض کے ذریعے سے معاطات کو آپ نے بیع میں داخل کیا، بیع میں داخل کرنے کی وجہ سے مالکانہ تصرف جائز ہو جائے گا۔ وطی بالجاریہ بھی، غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، اس مال کو جو ماخوذ کیا ہے معاطات کے ذریعے سے اس سے خمس اور زکوٰۃ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، یہ سب جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احل اللہ البیع کا عموم معاطات کو شامل ہے، تجارتاً عن تراض کا عموم معاطات کو شامل ہے، لہٰذا سارے تصرفات جائز ہو جائیں گے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو دعویٰ مدفوعہ کہہ رہے ہیں، یعنی دعویٰ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ معاطات میں ملکیت من اول الامر آتی ہے۔ معاطات میں دعویٰ یہ ہے کہ معاطات میں بیع کی طرح سے من اول الامر جو ہے ملکیت آتی ہے۔ یہ دونوں آیتیں یہ تو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ مالکانہ تصرف کر سکتے ہیں، جیسے ہی تصرف کریں گے ملکیت آ جائے گی آنن ما، بس اول امر سے احل اللہ البیع اور تجارتاً عن تراض ملکیت ثابت کر رہا ہو معاطات میں، ایسا نہیں ہے۔ مدفوعہ یہ دعویٰ کیوں مفتوح ہے؟ بِأَنَّهُ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ كُلُّ مَنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَالَ بِالْمِلْكِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، یعنی کہ دعویٰ یہ ہے کہ
ان آیتوں کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہو رہی ہے. تو اور ایک بات یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اباحت التصرفات حتی متوقف پر ملک کے قائل ہیں وہ کس بنیاد پر ملکیت کے قائل ہیں. یہ ہماری نزدیک ثابت نہیں ہے. اس کو اس عبارت کو یہاں پہ لا رہا ہے مدفوع کہہ کے بِأَنَّهُ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، اگرچہ وہ ثابت نہیں ہے. کیا چیز ثابت نہیں ہے؟ کہ جو لوگ اباحت التصرف میں تمام تصرفات کے قائل ہیں حتی متوقف پر ملک کے قائل ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ملکیت کے قائل ہو رہے ہیں. جبکہ شہید نے اور شیخ طوسی نے منع کیا تھا، کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ الا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ثابت نہیں لہذا ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ کہ آیت کے عموم سے، دونوں آیتوں کے عموم سے ہم ثابت کریں گے. الا انه لم يثبت ان كل من قال باباحت جميع هذه التصرفات، کہ وہ شخص کی جو تمام تصرفات کا قائل ہے، لم یثبت یہ بھی کہ قال بالملک من اول الامر، کہ وہ اول امر سے ملکیت کے قائل نہیں ہے. اول امر سے ملکیت کا قائل ہے، یہ بھی تو ثابت نہیں ہے. ہر وہ شخص، عبارت پہ توجہ کریں، الا انه لم يثبت ان كل من قال باباحت جميع هذه التصرفات قال بالملک من اول الامر، وہ ملکیت کا قائل ہو. آپ یہ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ آیتوں کے ذریعے سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آنن ما ملکیت آئے، پھر وہ تصرفات جو مالکانہ ہونا چاہیے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ابتدا سے ہی وہ ملکیت کا قائل ہو ایسا نہیں ہے. فیجوز للفقی، ان تصرفات کے سلسلے میں فقی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کیا؟ فیجوز للفقی حینئذ التزام اباحت جمیع التصرفات مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف علی الملک لا من اول الامر. یہ ہو سکتا ہے کہ فقیہ کہے کہ دیکھیے یہ معاطات کے ذریعے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ مالکانہ تصرف کرنا چاہ رہے ہیں، وطیہ جاریہ کرنا چاہ رہے ہیں، غلام کو فی سبیل اللہ آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، اس مال ماخوذ بالمعاطات سے زکوٰۃ اور خمس دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مالکانہ تصرف کرنے کے لیے ملکیت کے قائل ہوں. کہاں پہ؟ نہ کہ من اول الامر، بلکہ فقیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ یہ تصرفات کرنے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کو پابند ہونا پڑے گا کہ ملکیت کے قائل ہو کر کے کریں. وہ ملکیت کون سی ملکیت ہے؟ آنن ما کی. واضح ہے؟ کہنے کہ فیجوز للفقی یعنی فیمکن للفقی کہ حینئذ، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور بعض تصرفات کو منع کیا جا رہا ہے، تو فقیہ کے لیے یہ ممکن ہے. کیا؟ التزام و اباحت جمیع التصرفات، سارے تصرفات کا پابند ہو اس دوسرے التزام کے ساتھ. کون سا التزام؟ مع التزام حصول الملک عند التصرف، کہ اب وہ تصرف اگر کرنے جا رہے ہیں جو متوقف بر ملک ہیں، ان تصرفات کے لیے ہم کو یہ پابند ہونا پڑے گا کہ اب ملکیت آنما آئی. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے اور وہ مشہور بھی ہے اور روایت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہی ماں باپ کو خرید کر رہا ہے، عمودین ماں باپ کے اوپر بیٹوں کی ملکیت نہیں آتی، اب وہ خرید رہا ہے، تو اگر خرید رہا ہے ملکیت نہیں آ رہی ہے تو وہ آزاد کیسے ہوں گے؟ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آنن ما ملکیت ہوگی، اور جیسے ہی بیٹے کی کسٹڈی میں آئیں گے ماں باپ آزاد ہو جائیں گے، آزاد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص فقیہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے معاطات میں ملکیت کی، لہٰذا اگر وہ سارے تصرفات کے جواز کا ملتزم ہو رہا ہے، پابند ہو رہا ہے، مع التزام حصول الملک عند التصرف، عند التصرف کا لگا رہے ہیں کہ تصرف کرنے کے وقت وہ حصول ملک کا پابند ہو جائے. کون سے تصرف؟ المتوقفۃ علی الملک، جو ملکیت پر موقوف تصرفات ہیں ان کے لیے فقیہ کو یہ حق پہنچتا ہے. مثلا آج معاطات ہوا ہے، معاطات لین دین ہوا ہے کنیز کا، 1 سال کے بعد اس کنیز کے اوپر مالکانہ تصرف کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے خدا میں 1 سال کے بعد. تو اب تک جھاڑو پوچھا، کھانا پانی جو کچھ کروا رہے تھے وہ جائز تھا، لیکن اب چونکہ تم اس کے اوپر مالکانہ تصرف کرنے جا رہے ہو یا وطی کرنا چاہ رہے ہو یا اس کو آزاد
کرنا چاہ رہے ہو یا زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہ رہے ہو، ایسا تصرف جو متوقف بر ملک ہے اس تصرف کو کرنا چاہ رہے تو پابند ہونا پڑے گا کس چیز کا؟ آنن ما ملکیت کا، مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف علی الملک، جو ملک پر موقوف ہے تصرفات، ان تصرفات کے وقت پابند ہونا پڑے گا فقیر کو کہ ملکیت آ گئی، لا من اول الامر، ابتدا ہی سے ملکیت ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب جناب شیخ انصاری نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ یہ جو دو آیتوں سے تمسک کرتے ہوئے، اس کے عموم سے تمسک کرتے ہوئے یہ کہا جن کے بارے میں، توجہ میں دہرا رہا ہوں، جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اکثر علماء تمام تصرفات کے قائل ہیں، معاطات میں تمام تصرفات کے قائل ہیں، آیا ان کے نزدیک ملکیت ثابت ہے جو تمام تصرفات کے قائل ہیں؟ کس دلیل سے ثابت ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ مقابل میں پتہ نہیں مطلب فی الحال ہم نفی کریں کہ سارے کے سارے جو لوگ اباحت التصرف تمام تصرفات کے قائل ہیں، ان کے نزدیک ملکیت ثابت ہے کہ ہم ان کے اوپر زبردستی ٹھوک سکتے ہیں کہ آپ ملکیت کے قائل ہیں، جیسے کہ محقق کراکی نے کہا تھا، نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید اول نے کہا کہ 5 یہ تصرفات اس جیسے تصرفات جو مالکانہ ہوتے ہیں یہ جائز نہیں معاطات میں۔ تاکید کی شیخ طوسی کی طرف سے کہ جاریہ میں جو معاطات کی گئی ہو، ہدیہ کے طور پہ دی گئی ہو، اس پہ سارے تصرفات نہیں ہو سکتے، متوقف بر ملک کے لیے وہ تصرف نہیں ہو سکتے۔ تو ایک طرف جو من جمیع تمام تصرفات کے قائل ہیں وہ کس جہت سے قائل ہیں ہمیں نہیں پتا، دوسرے یہ بزرگوار منع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ جو لوگ اباحہ کے قائل ہیں اور یہ جو لوگ منع کر رہے ہیں، ان دونوں کے سلسلے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے تصرفات کے قائل لوگ ملکیت کے قائل ہیں۔ وہ ملکیت کہاں؟ اس وقت اس ملکیت کے قائل ہیں کہ جب احل اللہ البیع اور تجارت انتراز کی آیت ان دونوں کو، ان امور کو شامل ہوگی، یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے ہی احل اللہ البیع کے عموم کو اور تجارت انتراز کے عموم کو دیکھا، یہ معاطات میں ملکیت کو لاتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے صرف آننما ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور پھر ان تصرفات کو جو منع کیے گئے ہیں وہ تصرفات بھی کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ان آیتوں کے ذریعے سے ابتداءً جو لوگ اباحہ کے قائل ہیں، ان تصرفات کے منع کرنے کے قائل، ابتداءً ان کے ہاں ملکیت آتی، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طوسی اور شہید اول ان تصرفات کو منع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو اباحت التصرف کے 5-7 اقوال نقل کیے گئے تھے، وہاں پہ بعض نے صراحتاً کہا ملکیت نہیں آتی، بعض کے کلام کا ظہور ہے کہ ملکیت نہیں آتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصرفات سب کے سب جائز ہیں، تو ان تصرفات کے جواز کے لیے مجبوراً کا حینئذ ہم تمسک کریں گے آیتوں کے، ان دونوں آیتوں کے عموم سے۔ ہم نے کیا کہا؟ ان دونوں کے آیتوں کے تمسک کرنے سے ایک بات تو ثابت ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ آپ مالکانہ تصرف کو جائز قرار دیں، مگر یہ کہاں سے آپ ثابت کریں گے کہ من ابتداء الامر معاطات میں ملکیت آتی؟ نہیں، یہاں ملکیت آتی ہے کیسے؟ مالکانہ تصرف کے وقت آتی ہے، یا جیسا کہ محقق ثانی اور بعض بزرگوں نے کہا تھا کہ احد العوضین ٹوٹ پھوٹ جائے، تصرف کرے، تب ملکیت آتی ہے۔ واضح ہے؟ فل اولا، اب یہاں سے جناب شیخ انصاری صاحب اپنی دلیل کے طور پر، یہ تینوں دلیلیں تو نہیں ثابت ہوئیں، سیرت کو تو منع کر دیا کہ سیرت لاؤبالی گری کی بنیاد پر بہت سی سیرتیں قائم ہو جاتی ہیں، لہٰذا امضاء شارع بھی ہو کہ معاطات میں محفوظ لی ہوئی، اخذ کی ہوئی چیز کے اوپر مالکانہ بھی تصرف جائز ہے، اس لیے ملکیت آ جاتی ہے، سیرت سے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ سیرت جو ہے لاؤبالی گری کی بنیاد پر ہے۔ بعض مومنین عبادات میں بھی بہت سی ایسی چیزوں کے تابع ہوتے ہیں جس کا شارع نے کچھ بھی امضاء نہیں کیا ہوتا، لہٰذا وہ آیت بھی، وہ سیرت بھی گئی، اور ابھی ہم نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اس کے
عموم سے صرف اتنا بتلایا کہ جس وقت تصرف مالکانہ کر رہے ہوں اس وقت آنن ما ملکیت آتی ہے۔ نتیجہ جناب محقق کرکی کا کہنا اور ان کے اتباع میں بعض علماء کا کیا کہنا کہ معاطات میں ملکیت ہوتی ہے۔ توجہ رہے میری طرف، معاطات میں ملکیت ہوتی ہے۔ دو آیتوں کے عموم سے تمسک کیا، سیرت مستمرہ سے تمسک کیا۔ ہم نے کہا کہ نہ، ان دونوں آیتوں سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ہین الاستعمال، ہین التصرف مالکانہ ملکیت آ جاتی ہے، ابتدا سے نہیں۔ سیرت مستمرہ کو تو ہم نے قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محقق ثانی کے تابع علماء کیا قول کہ معاطات میں ملکیت ہوتی ہے، یہ خارج ہو گیا، بغیر دلیل کے یہ دعویٰ ہو گیا، کیونکہ آیت سے ہم نے من ابتدا ملکیت کو قبول نہیں کیا، نہ آیتوں سے نہ سیرت مستمرہ سے۔ لہذا جناب شیخ انصاری صاحب، اگر آپ معاطات میں ملکیت کے قائل ہیں، وہ بھی من اول الامر، تو الگ سے دلیل لے آئیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب تک 3 دلیل پیش کی گئی، ہم نے ان تینوں دلیلوں کو، چوتھی کے اوپر بہت بحث تھی، الناس مسلطن کے اوپر، یہ 3 دلیل پیش کی گئی، 2 آیتیں اور ایک سیرت۔ ہم نے دونوں آیتوں کے ذریعے سے بس اتنا تسلیم کیا کہ جب مالکانہ تصرف معاطات والی شے میں کرنا چاہیں گے، آنن ما ملکیت آئے گی، ابتدا سے ملکیت نہیں ہے، اور سیرت کو تو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ محقق ثانی اور ان کے تابعین کے قول کا وہ بطلان ہو گیا، یعنی دعویٰ بلا دلیل ہو گیا، تینوں دلیلیں خارج ہو گئی۔ اب اگر جناب شیخ انصاری صاحب آپ شیخ محقق کرکی کے مانند ملکیت کے اول الامر، حالانکہ ملکیت متزلزلہ وہ قائل ہیں، اور شیخ انصاری تزلزل کے نہیں، ملکیت کے قائل ہیں، اگر آپ ملکیت کے قائل ہونا چاہیں، الگ سے دلیل لے آئیے۔ ان دونوں آیتوں سے نہیں کام چلا، سیرت مستمرہ سے بھی کام نہیں چلا۔ جناب شیخ انصاری یہی تینوں دلیلوں کو دوبارہ سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو سیرت مستمرہ ہے یہ نگاہ معصومین علیہ السلام میں رہی ہے، ان کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، مالکانہ تصرف جو ہے عوام اور مومنین کرتے رہیں، کبھی کسی امام نے ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ سیرت جو ہے قابل قبول ہے۔ ہم نے فی الحال بھلے ہی رد کیا تھا کہ لاؤبالی گری کی بنیاد پہ ہے، لیکن یہاں پہ لاؤبالی گری کا تعلق جو ہے ہر عوام سے ہو سکتا ہے، خواص سے نہیں، معصومین کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، معصومین نے کبھی نہیں منع کیا کہ یہ تمہاری ملکیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا سکوت معصوم اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت کیا ہے، تائید ہے، مالکانہ تصرف من اول الامر آ جاتا ہے، نہ صرف تصرف کے وقت۔ فالاولی حینئذ، جب یہ تینوں دلیلیں ثابت نہ کر سکیں رحمکم اللہ، تو اولا یہ ہے کہ اب آپ ثبوت ملکیت کے قائل ہونے کے لیے کوئی دوسرا حربہ استعمال کریے۔ فحینئذ التمسک فی المطلب، مطلب سے مراد کیا ہے؟ ایک جملے میں معاطات میں من اول الامر ملکیت کا قائل ہونا، معاطات میں من اول الامر ملکیت کے قائل ہونے کے لیے ہم کو تمسک کرنا پڑے گا چوتھی، پانچویں، چھٹی دلیل سے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ بأن المتبادر عرفا فی حل البیع صحتہ شرعا، ہم یہ دعویٰ کریں گے، عرف دیکھیے، لوگ آپس میں جب لین دین کرتے ہیں، معاطات کرتے ہیں، صیغہ استعمال کریں یا معاطات کر رہے ہوں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حلال بیع سمجھتے ہیں، شرعاً بھی لہذا حلال ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں معاطات کے ذریعے سے ماخوذ شے پر مالکانہ تصرف من اول الامر کرتے ہیں، ابتدائی سے ادھر خریدا، ادھر کھانا پینا شروع کر دیا، ادھر بیچ دیا، ادھر ہدیہ کر دیا، کچھ بھی کہنے کی عرف جب معاطات کرتا ہے تو اسے بیع سمجھتا ہے، حلال بیع، لہذا شرعاً بھی حلال ہے، کیونکہ اگر شرعاً حلال نہ ہوتا تو عرف کی مخالفت کرنا چاہیے تھا شارع کو، پیغمبر کے زمانے میں یا ائمہ طاہرین کے زمانے میں۔ فالاولی حینئذ التمسک فی المطلب بان المتبادر عرفا، کیا ہے؟ من حل البیع صحتہ شرعا، یہ جو احل اللہ البیع کی آیت ہے، اس کے ذریعے سے بیع کو حلال قرار دیا گیا ہے معاطات میں، ہم نے اس کو محدود کیا آنن ما ملکیت سے، نہیں، عرف میں متبادر یہ ہے کہ
کہ وہ جیسے ہی معاطات کرتے ہیں ویسے اس کے اوپر مالکانہ تصرف کرتے ہیں. شارع بھی اس کی تائید کرتی ہے. لہٰذا احل اللہ البیع، شرعاً یہ بیع حلال ہے، یعنی اس کے اوپر معاملہ درست ہوگا اور یہ نقل و انتقال حاصل ہو جائے گا. حلیت سے مراد صرف حلال ہونا نہیں ہے، صیغہ حلال ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. حلیت جو احل اللہ البیع ہے یعنی نقل و انتقال جو ہو رہا ہے معاطات کے ذریعے سے اس کو شامل ہے. عرف اس کو بیع سمجھتا ہے، لہذا شارع بھی اس کی تائید میں احل اللہ البیع کی اس کی آیت اس کو شامل ہوگی. ابھی ہم نے کہا تھا کہ آنن ما ملکیت حاصل ہوتی، اب ہم یہ کہہ رہے نہیں، عرف اس کو بیع قرار دیتا ہے، حلال قرار دیتا ہے. یہ حکم وضعی ہے، نہ صرف حکم تکلیفی بلکہ حکم وضعی ہے. حکم وضعی کیا ہے؟ نقل و انتقال حاصل ہونا، ملکیت حاصل ہو جانا. دلالت مطابقیہ ہو گئی. بالکل دلالت مطابقیہ ہے. احل اللہ البیع کی آیت کہہ رہی ہے سارے بیوع حلال ہیں، نہیں وضاحت کی گئی کہ بیع بالصیغہ ہو یا بیع بالتعاطی ہو. عرف کیا کرتا ہے؟ اس سے ماخوذ کر کے مالکانہ تصرف کرتا ہے. لہٰذا احل اللہ البیع کی بہت اچھا آپ نے اشارہ کیا. احل اللہ البیع کے ذریعے سے ہم نے پہلے تینوں دلالتوں کی نفی کی تھی کہ نہ تو بالمطابقہ ہے نہ بالتضمن ہے، کیونکہ اباحت التصرف کا لازمہ ملکیت نہیں ہے بالمطابقہ. اباحت التصرف کا ایک جز ملکیت نہیں ہے بالتضمن. اباحت التصرف کا لازمہ ملکیت نہیں ہے بدلالت جناب التزامیہ کی عقلاً شرعاً، وہ سب ہم نے نفی کی تھی. وہاں پہ عرفاً بھی کہا تھا، عرف میں بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ جہاں جس کو اباحت التصرف سارے ہوں وہاں پہ اس میں ملکیت بھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ التزام پایا جاتا ہے. وہ التزام یہ کہ جہاں جو عرف یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کسی انسان کو کسی شے کے اوپر مکمل طریقے سے تصرف کا اختیار ہے، یعنی وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے. لہٰذا احل اللہ البیع کے ذریعے سے بالمطابقت بدلالت مطابقیہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ملکیت ہے اور وہ مالکانہ تصرف اسے ہے. یہ ایک دلیل. حاضر مع امکان اثبات صحت المعاطات فی الہبۃ والاجارۃ وغیر ذلک ببعض اطلاقاتہما. یہاں پہ توجہ کریں، ہبہ میں، اجارہ میں ہوتا کیا ہے کہ اصل ملکیت آپ کی ہے، آپ نے اس کا سکنا دیا تصرف کرنے کا. اگر اجرتو یا جو کلمات استعمال کیے ہیں تب تو وہ اجارہ ہوگا، لا شک ولا ریب. لیکن اگر آپ نے ایسے ہی ملکیت اٹھا کر کے دی، ہبہ کیا کوئی چیز، یہاں پہ جو اطلاقات ہیں روایت میں جو ذکر ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس طریقے سے ہبہ کیا یا اجارے کے طور پر دیا، تو ان کے روایات اور آیات کے اطلاقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاطاتی ہبہ اور معاطاتی اجارہ یہ کیا ہے؟ اس میں ملکیت آ جاتی ہے، یعنی یہ جائز ہے. ان کے اطلاقات سے معاطاتی اجارہ اور معاطاتی ہبہ میں ملکیت آ جاتی ہے. کہنے کہ جیسے یہاں پہ آپ ملکیت لا رہے ہیں نا، ویسے ہی اس کو لے آئیے کیا نام ہے بیع میں. جو معاطاتی بیع ہے وہ بھی جو الفاظ کے ساتھ بیعت و اشتراطوں کے ساتھ استعمال ہوئے وہ بھی. اس کی تتمیم، البتہ لفظ تتمیم استعمال کیا ہے کہ بیع میں بھی ہم انہی دونوں کے اطلاقات اور روایات میں جو عموم پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہبہ کیا ہے، ہبہ کا الفاظ استعمال کیا، انہوں نے آپ کو لین دین علی وجہ المبادلہ، شاید ہم بیان نہ کر سکے پورا، جلدی سے میں اس خلاصے کو بیان کریں، تطبیق اگلے دن کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہبہ میں اور اجارہ میں اگر الفاظ جو معین کیے گئے وہ استعمال کیے جائیں یا وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، سکوت کے ساتھ ہبہ کیا جائے، اجارہ کیا جائے، وہاں پہ قائل ہے کہ تصرف کرنا جائز ہو جائے گا. اس کو ہم لے آئیں گے بیع میں بھی. بیع دو قسم کا ہے، بیع بالصیغہ بھی ہے، بیع بالتعاطی بھی ہے. بیع بالصیغہ میں تو ملکیت آتی ہی ہے، لیکن بیع بالفعل، بیع بالعمل جو معاطات ہے، اس میں بھی ان
اجارے والے معاطاتی اجارے اور معاطاتی ہبہ کے اطلاقات اس کو بھی شامل ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی ملکیت آئے گی. انشاءاللہ تفصیل کر پیش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ